شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات اللهم صل على محمد وعلى اللہ رب العزت بحق محمد وعلى محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق لم یزل ولا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہم السلام اس مجلس کو، اس فکر کو، اس موعظہ کو، اس عزاداری کو ہماری ان سب کے رکن شہدائے ملت اور بالاخص ان مجالس کے اہتمام و انعقاد میں اپنا کردار ادا کرنے والے مومنین کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. خالق کائنات پوری دنیا میں جہاں جہاں مظلوم کربلا کی صف ادا بچھی ہے، عزاداروں اور عزاداری کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اپنے معصوم حاضروں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، ارشاد پروردگار ہے زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر، تحقیق سارے انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا مگر وہ لوگ نقصان میں نہیں تھے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل صالح انجام دیے، وتواصوا بالحق اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ذات احدیت میں اس کے اللہ نے مہربان خالق نے ہمیں اس دنیا میں باوقار، باعزت اور سربلند زندگی گزارنے کے لیے سید الانبیاء کے بعد آل محمد کے دامن سے متمسک فرمایا. اس نعمت عظمی الہیہ پر جتنا خدا کا شکر ادا کرے کم ہے. خالق کائنات اپنے اس عظیم بیان میں ارشاد فرما رہا ہے کہ نقصان سے بچنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ. ایمان
وہ عظیم نعمت ہے جسے خالق نے کئی درجے عطا فرمائے. سارا ایمان ایک درجے کا نہیں ہے، ایمان کے مختلف درجے ہیں. سارے مومن ایمان کے ایک درجے پہ فائز نہیں ہیں. معصوم فرماتے ہیں ایمان کے 10 درجے، جیسے سیڑھی کے زینے ہوتے ہیں، ایمان کے بھی اسی طرح کئی درجے ہیں. 10 زینے ہیں ایمان کے. کوئی پہلے زینے پہ ہے، کوئی دوسرے زینے پہ ہے، کوئی تیسرے زینے پہ ہے، کوئی 10ویں زینے پہ ہے. سارے ایک جیسے نہیں ہیں. زندگی گزارنے کے لیے کتنا خوبصورت طریقہ معصومین نے بیان فرمایا کہ جو اوپر والے زینے پہ ہو وہ نیچے والے زینے کو دھکا نہ دے. بھائی میں تو ایمان کے بلند درجے پہ فائز ہوں، تم کون ہو یہاں میرے پہلو میں میرے ساتھ کھڑے ہونے والے؟ وہ پہلے زینے پہ ہے، میں دوسرے زینے پہ ہوں. دوسرے والا پہلے والے زینے کو دھکا نہ دے. معصوم فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر تو دھکا دے کے نیچے والے زینے والے کو گرائے گا تو تجھ سے جو اوپر کھڑا ہے وہ تجھے دھکا دے کے گرا دے گا. پھر کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا جو نیچے والے زینے پہ ہے نا، ایمان کے ذرا کم درجے پہ ہے، اس کا ہاتھ تھام لو، اسے سنبھال لو، اسے اٹھاؤ، اسے اوپر والے درجے پہ لے آؤ، اسے بلند کرو، اپنے ساتھ کھڑا کرو گے. جو تم سے اوپر والے زینے پہ ہے وہ تمہیں بلند کر کے اوپر والے زینے پہ لے جائے گا. یہ زندگی گزارنے کا ایک عظیم طریقہ ہے. ایمان کے مختلف درجے سارے ایک جگہ پہ تو نہیں ہے. خالق کا ہم پہ جو کرم ہے، خاص لطف الہی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس مجلس کی شکل میں ایک ایسی درسگاہ عطا فرمائی ہے جہاں سے ہمیں ایمان کے سبق ملتے ہیں. یہ دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں ہے. جیسا ہمارے پاس ہے، ایک چھوٹا سا اشتہار لگا دو، سینکڑوں لوگ جمع ہو جاتے، کسی کو خصوصی دعوت دینے کی ضرورت نہیں. اور یہ بھی ایسی درسگاہ حسینی ہے. دنیا کی درسگاہوں میں سٹیج ہوتے ہیں، منزلیں ہوتی ہیں. ہائی سکول میں وہ جائے گا جو پہلے پرائمری پاس، ہائی سکول میں پرائمری والا بچہ نہیں جائے گا. کالج میں وہ جائے گا جو ہائی سکول سے پاس ہو چکا ہوگا. یونیورسٹی میں وہ جائے گا جو کالج سے پاس ہو چکا ہوگا. وہاں ایک سطح علمی ہوگی. اللہ نے ہمیں ایسا تحفہ عطا کیا ہے جس میں ہر سطح کے لوگ موجود ہوتے ہیں اور ہر کوئی اپنے حصے کا ایمان لے کے جاتا ہے. اللہ نے ہم پہ کرم ہے. لوگ باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا ہے، شیعوں کو تھکتے ہی نہیں ہیں. ہر سال وہی باتیں، وہی قصے، وہی کہانیاں جو پچھلے سال سنی تھی وہ اس سال سن رہے ہیں. بھئی بندہ ایک شے مسلسل کھا کھا کے بھی تھک جاتا ہے. یہ عجیب شیعہ ہیں، مجالس سے تھکتے ہی نہیں، چھوڑتے ہی نہیں ہیں، بس ہی نہیں کرتے. ہمارے علماء نے، میں تو طالب علم ہوں نا، علماء نے جواب میں کہا ہمیں جو کہتے ہو ایک شے بار بار کر کے تھکتے نہیں ہو، اتنی پرانی باتیں، وہ 1400 سال پہلے کے قصے وہی دہرائے جا رہے ہو ہر دفعہ، بس کرو. تو ہم ان سے کہتے ہیں بابا تم صبح بھی کھاتے ہو، دوپہر کو بھی کھاتے ہو، شام کو بھی کھاتے ہو، روز کھاتے ہو، اتنے بڑے ہو گئے ابھی کھائے جا رہے، بس کرو. کہ بھائی نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کھانے میں ہماری زندگی ہے. کھانا چھوڑ دیں گے تو مر جائیں گے نا، کمزور ہو جائیں گے. اس میں ہماری زندگی ہے. چلو بھائی کھانا کھاتے رہو، روز صبح 2 رکعت نماز،
ظہر کو 4 رکعت، عصر کو 4 رکعت، مغرب کو 3 رکعت، عشاء کو 4 رکعت، وہی ہر روز دہرائے جا رہے ہو، وہی ماہ رمضان میں روزہ، 1400 سال ہو گئے، بس کرو نا۔ کہا نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کہ اس میں ہماری بندگی ہے۔ بھائی ہمارے علماء نے جواب میں کہا خدا کے بندو، جس میں فقط زندگی ہو وہ بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، جس میں فقط بندگی ہو وہ بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، تو ہم مجلسیں کیوں چھوڑیں؟ اس لیے کہ اس ایک مجلس میں ہماری زندگی بھی ہے، اللہ کی بندگی بھی ہے، تو کیسے چھوڑیں؟ اس میں ہماری زندگی بھی ہے، اس میں ہماری بندگی بھی ہے، ہم کیسے چھوڑیں؟ مسلسل یہاں آ کے ہمیں زندگی گزارنے کے ڈھنگ ملتے، یہاں سے ہمیں دین کے سبق ملتے۔ اللہ کہہ رہا ہے بچنا چاہتے ہو خسارے سے تو ایمان لے آؤ، ایمان کو بڑی مرکزی حیثیت حاصل۔ ایمان پہلے ہوتا ہے، عمل بعد میں ہو۔ پورے قرآن مجید میں اللہ نے جہاں جہاں ایمان لانے کا حکم دیا ہے، صاحبان ایمان کو خطاب کیا ہے، ساتھ عمل کا ذکر کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ ایمان عقیدہ ہے، تقوی عمل ہے۔ اے ایمان والو یہ کام کرو، جہاں ایمان کا ذکر ہے وہاں عمل کا ذکر ہے۔ غور کرنا، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، پھر توجہ کرنا۔ حیوان جو کام کرتے ہیں نا، وہ ان کی طبیعت کے تابع ہوتے ہیں۔ حیوان جو کام بھی کرتے ہیں وہ ان کی طبیعت کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن انسان جو عمل کرتا ہے نا، وہ اس کے ایمان کا اظہار ہوتا ہے۔ ایمان انسان کے قلب میں ہوتا ہے، اور میں نے کل عرض کیا تھا سارے اعضاء انسانی اس قلب کے حکم کے تحت تھے۔ اللہ نے اس قلب کو حکمران بنایا، اسے حاکم بنایا ہے، وہ حکم دیتا ہے تو اعضاء کام کرتے ہیں۔ اگر وہ حکم دینا چھوڑ دے تو میں نے کل عرض کیا تھا جس دن دل نے حکم دینا چھوڑ دیا، پھر آنکھیں ہوں گی یہ دیکھیں گے نہیں، کان ہوں گے یہ سنیں گے نہیں، زبان ہوگی یہ بولیں گے، بولے گی نہیں۔ اللہ نے اس کو مرکز بنا۔ یہاں ہوتا ہے عقیدہ، یہاں ہوتا ہے ایمان۔ عقیدے کا تعلق زبان سے نہیں ہوتا، زبان ذریعہ ہے اظہار عقیدے، یہاں ہوتا ہے عقیدہ۔ اندر جو ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے۔ جو کچھ یہ کر رہا ہے نا، اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے سادہ لفظوں میں ہمارے علماء نے بیان کیا، بھئی دین اور ایمان کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ ہے عقیدہ، ایک حصہ ہے عمل، ایک ہے اصول، ایک ہے فروع۔ اصول جمع ہے اصل کی، اصل کہتے ہیں جڑ کو، جو ہے نا، اصل کہتے ہیں جڑ کو، بنیاد کو۔ جڑیں زمین کے اندر ہوتی ہیں، درخت کی جڑیں زمین کے اندر، اس بلڈنگ کی بنیاد زمین کے اندر ہے، نظر نہیں آتی۔ فروع جمع ہے فرع کی، فرع کا معنی ہے شاخ، شاخیں باہر ہوتی ہیں، جڑیں زمین کے اندر ہوتی ہیں۔ جڑوں کی زندگی کا پتہ چلتا ہے فرع اور شاخ کے ہرا بھرا ہونے سے۔ درخت پھلدار ہے، اپنے موسم میں پھل دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے جڑیں زندہ ہیں، مضبوط ہیں، زمین سے رزق پا رہی ہیں۔ درخت سایہ دار ہے، اپنے موسم میں سایہ مہیا کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے جڑیں زندہ ہیں، ابھی جڑوں کو کوئی کیڑا نہیں لگا ہے، وہ کمزور نہیں ہوئی ہیں۔ لیکن اگر یہی درخت اپنے موسم میں پھل دینا چھوڑ دے، پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں، پتہ چل جائے گا کہ جڑیں خراب ہو گئیں، جڑیں مضبوط نہیں ہیں۔ دین کی جڑیں انسان کے دل میں ہوتی ہیں،
یہ نظر نہیں آتی ہے. اس دین کی جڑوں کی مضبوطی کا پتہ چلتا ہے فروعات دین سے. دین کی شاخیں کتنی مضبوط، ان کے ہرا بھرا وقت ہے نا، موسم ہے، نماز کا موسم ہے، نماز کا وقت ہے. اپنے موسم میں نماز والی شاخ ہری بھری ہے نا، اس کا مطلب ہے دین کی جڑ مضبوط. روزے کی شاخ ہے نا، ادھر آتا ہے روزہ، ہاں روزے کا موسم آ گیا ہے، شاخ ہری بھری ہے، اس کا مطلب ہے دین کی جڑ مضبوط. لیکن اگر نماز کا موسم آئے اور نماز والی شاخ ہری بھری نہ ہو تو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں، پتہ چل جائے گا اندر توحید کا عقیدہ کمزور ہو چکا ہے. پہلی بنیاد عقیدہ، بڑا آسان. عقیدے کی فہرست میں سب سے پہلا عقیدہ اللہ کو ماننا. اللہ ہے نا، مشکل موضوع تو نہیں چھیڑ رہا ہوں. اللہ ہے. اللہ کے بارے میں، توحید الہی کے بارے میں جب بات کرتے ہیں نا تو تین باتیں ہوتی ہیں. پہلی ہے کہ اللہ ہے یا نہیں، وجود الہی. دوسری بات ہوتی ہے توحید الہی، وہ ہے اگر تو کتنے ہیں. اور تیسری اسی کا لازمہ، توحید کا لازمہ کہ اس کا کوئی شریک بھی ہے یا نہیں. ان تین مقامات پہ بات ہوتی ہے توحید میں. اگر اس بات کا قائل ہو بندہ کہ اللہ ہے، پھر بات ہوگی کہ وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے. اگر وہ اس بات کا قائل ہی نہیں ہے تو اللہ نام کی کوئی شے ہے ہی. آج کل تو ظاہر ہے یہ باتیں بڑی ہو رہی ہیں نا، یہ تھوڑا سا بندے کے پاس علم آ جائے نا. ہمارے علماء بزرگان علماء علم اخلاق بتاتے ہیں بندے کے پاس اگر ایک چھٹانک علم ہونا، اسے ہضم کرنے کے لیے ایک پاؤ عقل کی ضرورت ہے. اور تھوڑی سی کوئی اصطلاحیں یونیورسٹی میں، کوئی کالجز میں تھوڑی سی پڑھ لی نا تو پہلا حملہ خدا کے وجود پہ ہوتا. وہ یہ کہ اللہ اللہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، یہ سب کچھ خود بخود بن گیا. اللہ کی کیا ضرورت؟ کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ وجود، یہ بنیاد ہے ایمان کی. اللہ، اور آپ جانتے ہیں علماء بیان فرماتے ہیں یہاں تقلید بھی نہیں ہو سکتی. چونکہ ابا نے کہا ہے کہ اللہ ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں اللہ ہے. چونکہ اماں جی نے پڑھایا ہے اللہ ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں اللہ ہے. اور مولوی صاحب آئے تھے لاہور سے، بڑا زور سے بول بول کے کہہ رہے تھے اللہ ہے، میں نے بھی کہا ٹھیک ہے یار اللہ ہے. یہ کافی. اللہ کے وجود پر دلیل کی ضرورت. میرے پاس دلیل ہونی چاہیے اللہ ہے، میرے پاس دلیل ہونی چاہیے محمد عربی اللہ کے آخری رسول ہیں، میرے پاس دلیل ہونی چاہیے علی سے لے کے مہدی تک میرے 12 معصوم امام ہیں. تقلید کافی نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے. ولو وہ دلیل اتنی محکم نہ ہو کہ آپ کسی دہریے کی دلیل کا جواب دے سکیں، کم از کم اتنی دلیل ہونی چاہیے کہ ہمارا اپنا ضمیر مطمئن ہو جائے. ممکن ہے میں کسی کا مقابلہ کر کے اسے ہرا نہ سکوں، لیکن میرا اپنا ضمیر مطمئن ہو کوئی ہے اس کائنات کا بنانے والا. یہ خود بخود دھماکہ ہوا تھا. مادہ پرست دہریے وہ کہتے ہیں دھماکہ ہوا تھا خود بخود. کوئی زمین بن گئی، کوئی سمندر بن گئے، کوئی پہاڑ بن گئے، پہاڑ خزانوں سے بھر گئے، کوئی انسان بن گیا، کوئی جانور بن گیا، کوئی درخت. یہ بس ایسے ہی ہوا تھا دھماکہ. یہ مادہ نے ایسا کیا ہے. ہمارے ہاں تو اصول ہے نا، فاقد شے موتی شے نہیں ہوتا. جس کے اپنے پاس کچھ نہ ہونا وہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. ابھی محترم کہہ رہے تھے نا کچھ کہ دروازے پہ آتے ہوئے کچھ دے کے آؤ، تو وہ دے گا نا جس کی جیب میں کچھ ہوگا. اور کچھ ہوتے ہیں نا وہ امام بارگاہ آتے ہوئے بٹوا سرہانے کے نیچے بھول کے آتے ہیں. وہ دے گا نا جس کے پاس کچھ ہوگا. جس کی جیبیں خالی ہیں وہ کیا دے گا؟ مادہ وہ ہے جس کے اندر شعور نہیں ہے،
جب مادہ خود شعور نہیں رکھتا، جس کے اندر خود شعور نہیں ہے، وہ باشعور مخلوق کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ فاقد شے موتی شے نہیں ہوتا. یہ مادہ نے خلق نہیں کیے، کسی شعور کے خالق نے بنائی. کوئی ہے بنانے والا. اور پھر دلیلیں، کتنی دلیلیں. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ایک شاگرد ہے جناب مفضل، بارگاہ امامت میں بیٹھے، کہتے ہیں فرزند رسول اللہ کے وجود پر کوئی دلیل دو. ایک نشست میں میرے امام نے 100 دلیلیں دی ہیں. ظاہر مفضل تھا، اس دور کا طالب علم تھا، وہ ہماری طرح نہیں تھا بھی خالی ہاتھ آؤ سنو بیٹھ کر صرف اور پھر سن کے چلے جاؤ، انشاءاللہ جو سنی ہوئی بات ہے وہ 2-3 دن بعد بھول جائے گی، ہاں جان چھوٹ جائے گی. وہ کاغذ قلم ساتھ لے کے آیا، مولا جو بیان کرتے رہے وہ لکھتا رہا، اور اب وہ ایک کتاب مرتب ہو گئی، اسے توحید مفضل کے. امام صادق کے شاگرد مفضل نے وہ دلیلیں لکھی، آج ہماری لائبریریوں میں وہ موجود ہے. توحید مفضل، مولا کوئی دلیل. میرے کہا مورے مولا نے ہزاروں دلیل، سینکڑوں دلیلیں ایک نشست میں بیان کر دی. کیا دلیل ہے مولا؟ اللہ ہے، اللہ کے ہونے پر کیا دلیل ہے؟ اللہ اکبر. دلیل دیتے دیتے ایک دلیل دی میرے مولا نے. وہ ایک بچہ وہیں انڈے کے ساتھ کھیل رہا، میرے آقا نے کہا یہ انڈا ادھر دو. یہ انڈا اللہ کے وجود پہ دلالت کرتا. کیسے؟ میرے آقا نے فرمایا دیکھو یہ مضبوط قلعہ ہے، اس کا کوئی دروازہ نہیں ہے، کوئی کھڑکی نہیں ہے، نہ اس کے اندر کوئی گیا ہے نہ کوئی اندر سے باہر آیا ہے. غور ہے میری طرف تو، نہ کوئی اندر گیا ہے نہ کوئی باہر آیا ہے. اس کا دروازہ ہی کوئی نہیں، اس کی کھڑکی کوئی نہیں، اندر گیا کوئی نہیں، باہر آیا کوئی نہیں. اس کے اندر 2 دریا بہتے ہیں، ایک سونے کا دریا ہے، ایک چاندی کا دریا ہے. وہ بہتے ہوئے دریا دونوں آپس میں ملتے نہیں ہیں. وہ طاقت جو ان بہتے ہوئے دریاؤں کو آپس میں ملنے نہیں دیتی، اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں. دلیل بڑی سادہ سی دلیل، ہاں ضمیر مطمئن ہو جائے کہ ہے اللہ. اللہ کے وجود پر دلیلیں میرے آقا نے بیان فرمائی. بڑے عجیب قسم کے لوگ ہوتے تھے، عجیب عجیب باتیں کرتے تھے. بعض بندوں کے دماغ میں تھوڑی سی بات آتی ہے اکڑ جاتی. نام ہے اس کا عبداللہ، کنیت ہے ابو شاکر، دیسانی قبیلے سے تعلق رکھے. اس نے ایک بوتل اٹھائی، اس بوتل میں بھری مٹی، اس مٹی میں ڈالا پانی، اوپر سے ڈھکنا بند کر دی. وہ مٹی پانی میں آ کے خراب ہوئی نا، اس کے اندر کیڑے پیدا ہوئے. وہ اس بوتل کا منہ پکڑ کے نا مدینہ کی گلیوں میں پھر رہا، لوگوں کو کہتا ہے ان کیڑوں کا خالق میں ہوں. اس بوتل میں مٹی کس نے ڈالی تھی؟ بولو کس نے ڈالی تھی؟ عبداللہ ابو شاکر دیسانی نے. پانی کس نے ڈالا؟ بوتل کس کی تھی؟ ڈھکن کس نے بند کیا تھا؟ کیڑے پیدا ہو گئے نا. یہ کہتا میں ہوں خالق. بندے بھی کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے، سودے بیچارے، مٹی اسی نے ڈالی، پانی اسی نے ڈالا، ڈھکن اسی کا ہے، بوتل اسی کے پاس ہے، بند اس نے کیا ہے، یہی ہے نا. بات چلتی چلتی میرے امام کے کانوں تک پہنچی. میرے مولا نے فرمایا ذرا اسے بلاؤ نہ ادھر لے آؤ. وہ بوتل اٹھائے ہوئے بارگاہ امامت میں آ گیا. میرے مولا نے فرمایا تیرا دعویٰ ہے نا کہ تو ان کا خالق ہے؟ کہا میرا دعویٰ ہے، میں ہی تو خالق ہوں. میرے امام نے فرمایا پھر بتا ان میں مذکر کتنے ہیں مؤنث کتنے ہیں؟ وہ تو یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے کیسا خالق ہے تو بھائی اس کا. اچھا چلو تو ہے نا اس کا بنانے والا، اس کا ڈھکن کھول، انہیں زمین پہ پھینک، باہر نکال. تیرے سامنے یہ دوڑیں گے، کچھ مشرق جا رہے ہیں کچھ مغرب جا رہے ہیں. تو جو خالق ہے نا ان کا،
مشرق والوں کو مغرب بلا، مغرب والوں کو مشرق بلا، کہ میں تو یہ نہیں کر سکتا ہوں۔ میرے آقا نے کہا تو کیسا خالق ہے، یہ تیری بات نہیں مانتے، انہیں باہر پھینک، انہیں میں حکم دیتا ہوں میرے حکم سے اپنا راستہ بدلے۔ دلیل کی ضرورت اللہ کے وجود پر، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دلیل کی ضرورت اللہ کے وجود پر، دلیل کی ضرورت۔ حضرت امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان کے پاس ایک شخص ہے دہریہ، اللہ کے وجود کا منکر۔ وہ کہتا ہے یا علی ابن موسیٰ رضا، مت دلیل علی حدوث العالم، اس کائنات کے حادث ہونے پر کیا دلیل ہے؟ حادث ہونے کا مطلب جو پہلے نہ ہو پھر بنی ہے، اس کے مقابل میں قدیم ہوتا ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ آپ کہتے ہیں یہ حادث ہے نا، اس کے حادث ہونے کی کیا دلیل؟ میرے آقا نے فرمایا انتا، تو خود دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کائنات حادث ہے۔ لم تکن ثم کن تھا، تو پہلے نہیں تھا پھر ہوا ہے نا، تو پہلے دنیا میں نہیں تھا پھر ہوا ہے نا۔ اور پھر علمتا انک لم تکون نفسک، تو یہ بھی جانتا ہے تو نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا، ولا کونک من ہوا مثلک، اور اس نے بھی نہیں بنایا تجھے جو تجھ جیسا ہے، نہ تو نے اپنے آپ کو بنایا نہ تجھ جیسے نے تجھے بنایا۔ اس کا مطلب ہے کوئی بنانے والا وہ ہے جو تیری طرح حادث نہیں، وہی تو اللہ ہے۔ اللہ کے وجود پر دلیل، ہمارا وجود دلالت ہے، خود ہمارا وجود دلیل۔ وہ دیکھیے بھئی ہمارے آئمہ بڑے ماہر نفسیات بھی تھے، میری طرح نہیں کہ آپ میری بات سننا نہیں چاہتے پھر بھی بیان کرتا رہوں، ہے نا؟ وہ ماہر نفسیات، خطبہ دے رہے ہیں امیر المومنین، عربہ میں خطبہ دے رہے ہیں، ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے کہتا یا ابا الحسن دلنی علی وجود اللہ تعالی، ذرا میری رہنمائی کرو کہ اللہ ہے، اللہ کے ہونے پہ کوئی دلیل دو۔ عرب ہے نا، عربوں کے مزاج کے مطابق دلیل تھی۔ فرمایا البارۃ تدل علی البعیر والروث تدل علی الحمیر وآثار القدم تدل علی المسیر، جنگل میں پھر رہا ہو نا، وہاں اونٹ کی مینگنی پڑی ہو، وہ دلالت کرے گی یہاں سے اونٹ گزرا ہے۔ گدھے کی لید پڑی ہو، وہ دلالت کرے گی کہ یہاں سے کوئی گدھا گزرا ہے۔ کوئی نشان قدم لگے ہوئے ہو، وہ دلالت کریں گے نا یہاں سے کوئی بندہ گزرا ہے۔ بھائی اگر اونٹ کی مینگنی اونٹ کے وجود پہ دلالت کرتی ہے، گدھے کی لید گدھے کے وجود پہ دلالت کرتی ہے، نشان قدم گزرنے والے کے وجود پہ دلالت کرتے ہیں، تو اتنی بڑی کائنات کا نظام اعلیٰ اور نظام سفلی دلالت نہیں کرتے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ زمین بن گئی، آسمان بن گیا، بادل آ رہے ہیں، برس رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، خزانے بھرے ہوئے ہیں بڑے بڑے پہاڑوں میں، سمندروں میں کشتیاں تیر رہی ہیں، وہ خود بخود چل رہی ہیں، کوئی بنانے والا نہیں ہے ان کا بنانے والا، اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا وجود جو ہے نا، یہ زیادہ مختلف فی نہیں تھا کسی زمانے میں۔ جتنے نبی آئے ہیں نا، انہوں نے اللہ کے وجود پہ کم بحث کی ہے، اللہ کی توحید پہ زیادہ بحث کی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیب ان سے پوچھ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، ضرور کہیں گے اللہ خالق، یعنی اللہ کے وجود کو مانتے تھے، توحید میں مسئلہ تھا، یہ بہت مشکل مسئلہ تھا۔ ہاں اللہ تو ہے لیکن ایک ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور میں نے شاید کسی مجلس میں عرض کیا تھا، جس معاشرے میں لوگ 160 یا 360 خداؤں کی پوجا کر رہے ہوں، ان سے ایک اور منوانا مشکل نہیں تھا۔ پیغمبر کے اتنوں کو جو مان رہے ایک میرا بھی مان لو، نہ لڑائی ہوتی نہ جھگڑے ہوتے، ہم اتنے اوروں کو مان رہے ہیں ایک اس کو بھی مان لیں۔ پیغمبر نے ایک اور نہیں منوایا تھا، بس ایک منوایا تھا، بس لا الہ، باقیوں کی نفی کر کے ایک منوایا۔ توحید کا درس، لا الہ
سارے نبی آ کے ایک درس دے رہے تھے، توحید کا سبق پڑھا رہے تھے. یہاں آ کے بہت بڑے بڑے ہیں جن کے پاؤں پھسل گئے. یہودی آئے عزیر کو ابن اللہ کہنے لگے، عیسائی آئے عیسیٰ کو ابن اللہ کہنے لگے، پھٹک گئے راستے سے. مسلمانوں کے اندر بھی عجیب عجیب نظریات ہوئے. اللہ ہے تو صحیح، ایک نظریہ یہ کہ وہ خوبصورت نوجوان کی شکل میں، ایک نظریہ اللہ ہے ایک بوڑھے بزرگ نیک بوڑھے کی شکل میں، سفید داڑھی والا خوبصورت سا بابا ہے. بعض کہتے ہیں اللہ ہے لیکن اللہ بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے، بندے کے اندر آ جاتا ہے، پھر یہ ظاہر نظر آتا ہے یہ بندہ ہے، حقیقت میں اللہ بول رہا ہے. اور بڑے بڑے پھر صوفیوں نے ربائیاں بھی لکھی ہیں. ہاں، چاچڑ وانگ مدینہ جس سے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ. وہ حلول کے قائل ہے، کہتے اندر سے وہ بول. ہاں، یہاں پہ آ کے گھبرا گئے، اتحاد کے قائل ہو گئے. بعض ہر شے اللہ ہے، دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ ان کے ساتھ متحد ہے. یہ کیوں بھٹکے؟ اس لیے یہ بھٹکے، یہ اس دروازے کو چھوڑ بیٹھے تھے جو محمد دکھا کے گیا تھا. اگر توحید آل محمد سے لی ہوتی کبھی نہ بھٹکتے، کبھی نہ بھٹکتے. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. امیر المومنین کہہ رہے ہیں تمام تعریفیں ہیں اس خالق کائنات کی، ساری کائنات حمد کرنے پہ لگ جائے اس کی حمد کا حق ادا نہیں کر سکتے. اللہ اللہ کیا اللہ ہے. اور وحدہ، ایک بندہ گزرا، میں نام نہیں لیتا آج کل چونکہ ہمارے لیے تھوڑے سے مسائل ہیں، اور پھر خصوصاً جو لائیو نشر ہوتی ہے نا اس میں زیادہ خطرناک ہوتی ہے بات. ہاں، تو ایک بندہ کہنے لگا کہ جس بندے نے من لم یتعلم التوحید من ابلیس فہو زندیق. وہ کہتا ہے توحید کے سبق سیکھنے ہیں نا تو ابلیس سے سیکھو. بہت بڑا موحد تھا، خدا نے کہا تھا آدم کو سجدہ کر دے، اتنا بڑا توحید پرست تھا، اللہ کی بات بھی نہیں مانی. میں غیر اللہ کو سجدہ نہیں کروں گا. وہ کہتا ہے جس نے ابلیس سے توحید نہیں سیکھی وہ زندیق اور وہ کافر ہے. ہمارے علماء نے لکھا ہمیں توحید چاہیے لیکن شیطان والی نہیں، ہمیں فاطمی توحید چاہیے، ہمیں محمدی توحید چاہیے، ہمیں علوی توحید چاہیے. آل محمد سے سیکھ اللہ کو ماننے کا طریقہ کیا ہے. اللہ اکبر. وہ میرے معصوم امام فرماتے، کاش کون؟ میرے معصوم پانچویں معصوم امام فرماتے اگر مجھے قابل ذہین مل جاتے میں ایک کلمہ صمد سے پورا دین سکھا دیتا. اللہ الصمد، ایک کلمہ صمد سے میں پورا دین سکھا دیتا ہے. کاش مجھے کوئی مل جاتا، ملتے ہی نہیں تھے. علی جیسی ہستی مدینہ سے باہر نکلتے تھے، وہ جو کنویں ہوتے تھے نا، کچھ کنویں ہیں جن سے پانی نکلتا رہتا ہے، کچھ ہوتے ہیں جن سے پانی نکالنا بند کر دیتے. وہ جن سے پانی نکالنا بند کر دینا وہ کنویں خراب ہو جاتے. ہمارے علاقے میں اسے ڈل کہتے ہیں. ختم. میرے مولا ان کنووں کے پاس جاتے جن سے اب پانی نہیں نکالا جاتا، اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے ہاں ہونا علم جمع ہے، یہاں علم کا خزانہ ہے، کاش علی کو کوئی امین مل جاتا. علی یہ امانت ان کے سپرد کرتے تھے. خود کہتے تھے کیا کروں، امین ملتے ہیں تو ذہین نہیں ہوتے، ذہین ملتے ہیں تو امین نہیں ہوتے. حسرت تھی علی ابن ابی طالب، ہے ہی نہیں کو سننے والا. چھوٹی چھوٹی باتیں ذرا تصور کرو نا، ذرا جاگ کے ہے میرے بھائی، ذرا متوجہ ہو کے سنو. اتنا بڑا عالم کائنات کا
خطاب کر کے کہہ رہا ہوں مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو، میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں۔ اس سے پوچھا جا رہا ہوں اس چاول والی پلیٹ میں بوٹیاں کتنی ہیں؟ آپ نے یہ سنا سلونی سلونی قبل ان تفقدون؟ ابھی تو کسی نے نہیں سنا، ابھی جب میں نے پڑھا ہے نا۔ اس خطبے کو جا کے دیکھنا، علی حیدر کرار کو اللہ نے کتنا علم دیا تھا۔ فرماتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو قبل اس کے کہ مجھے نہ پا سکو۔ اگلا جملہ بڑا عظیم ہے، یہاں تک مجالس میں پڑھا گیا نا۔ اگلے جملہ مولا فرماتے ہیں تم آج سے لے کر قیامت تک کے مسئلے علی سے پوچھتے جاؤ، علی بتاتا جائے۔ پوچھنے والا ہی کوئی نہیں۔ ہاں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ہے اس کائنات کا کوئی بنانے والا۔ یہ ہمارے ایک بہت بزرگ عالم دین گزرے ہیں، علامہ ہلی رحمۃ اللہ، نام سنا ہوا؟ اور ہماری تاریخ علماء میں صرف 2 ہستیاں ہیں جنہیں علامہ کہا جاتا، ایک علامہ مجلسی، ایک علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے علاوہ کسی کو علامہ، کوئی محدث ہیں، کچھ بزرگان ہیں، لیکن علامہ صرف 2 ہیں۔ آج کل تو ماشاءاللہ القاب کی لوٹ سیل ہوتی ہے نا، اتنے تک علامہ نہ کہا جائے نا پھر وہ مجلس پڑھنے بھی نہیں آتے ہیں، توہین ہو گئی ہماری نا۔ علامہ مجلس، علامہ ہلی 10 سال کی عمر میں مجتہد ہو گئے تھے۔ ہمارے 50 سال کی عمر میں وضو نہیں کرنا آتا۔ ابھی جسارت نہ ہو جائے تو کسی کو ذرا اٹھ کلمہ سناؤ۔ میں نے کسی بندے سے ایسی، کبھی کبھی ہم جرت کرتے ہیں نا، کلمہ سنا بھائی، کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ۔ تو میں نے کہا یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ یہی تو پڑھ رہا ہوں محمد پاک۔ میں نے کہا یہ پاک کلمے کا حصہ نہیں ہے۔ کہا ہمیں پتہ ہے آپ پہلے بھی وہابی ہیں۔ یہ پتہ نہیں کس بات پہ نعرہ لگایا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ کلمہ نہیں آتا، اعتراض آیت اللہ سیستانی پر۔ کلمہ نہیں آتا، اعتراض مجتہدین پر۔ 10 سال کی عمر میں مجتہد بن گئے حضرت علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ۔ درس دے رہے تھے، درس پڑھا رہے تھے 10 سال کی عمر میں۔ شاگرد بیٹھے ہیں، بعد سامنے سفید داڑھیوں والے جوان بوڑھے۔ چڑیا 2 لڑتی آپس میں لڑی اور نیچے گری۔ چڑیا کو کبھی آپ نے دیکھا اور لڑ رہی ہو نا تو دونوں اکٹھی گرتی۔ جیسے ہی زمین پہ گری نا، یہ کتاب چھوڑ کے بھاگے چڑیا پکڑنے کے، چڑیا اڑ گئی۔ جب واپس آئے پھر بیٹھے ممبر پر اور پڑھانے لگے تو طالب علم ہنسنے لگے کہ بلا یہ کیا ہے، آپ سبق پڑھا رہے تھے۔ فرمانے لگے عمر تو میری کھیلنے کی تھی، اس کا کرم ہے اس نے علم عطا کیا۔ عمر تو میری کھیلنے کی تھی۔ اللہ اکبر۔ علامہ ہلی مناظرہ طے ہو گیا ایک زندیق کے ساتھ، دہریے کے ساتھ، جو اللہ کے وجود کا منکر، کہتا اللہ نام کی کوئی شے نہیں ہے کائنات۔ اب جو بزرگ بیٹھے ہیں نا یہ جانتے ہیں، جہاں مناظرے ہوتے تھے نا پہلے معاہدہ لکھا جاتا، یہ مناظر ہوگا یہ معاون ہوگا، ادھر مخالف کا یہ مناظر ہوگا یہ اس کا معاون ہوگا، اتنے بجے مناظرہ شروع ہوگا، پہلے یہ 5 منٹ بولیں گے پھر وہ 5 منٹ جواب دیں گے، پھر یہ بولیں گے پھر وہ بولیں گے، جو لیٹ ہوگا جواب نہیں دے سکے گا وہ ہار جائے گا۔ معاہدہ لکھا گیا بادشاہ کے دربار میں، کل اتنے بجے دربار میں مناظرہ ہوگا، زندیق دلیلیں دے گا اللہ نہیں ہے، علامہ اس کا جواب بھی دیں گے اور اللہ کے وجود پر دلیل قائم کریں۔ دوسرا دن ہو گیا، 10 بجے کا ٹائم ہے، مثلاً مخالف پہنچ گیا، جج پہنچ گئے، درباری آ گئے، سننے والے مناظرہ آ گئے، علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نہیں آئے۔ 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے لیٹ ہو۔ ہار گیا یا نہیں؟ بولو اب بھائی، وہ ہار رہے ہیں آپ تو نہیں، بولو۔ علامہ ہلی 2 گھنٹے لیٹ ہو گئے، وہ شور بچا رہا دے رہی ہے، فیصلہ لکھو، ہار گئے، بھاگ گئے، نہیں آئے، شکست کھا گئے۔ بادشاہ نے کہا ذرا انتظار کر رہے، شاید آ جائے، کوئی وجہ ہو۔
2 گھنٹے بعد علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ کے توجہ چاہوں گا میں آپ دوستوں کی، دیر ہو گئی، لیٹ آ گئے، ہار گئے۔ علامہ نے کہا میری بات سن لو، دیر سے جو آیا ہوں تو کوئی وجہ تھی، میری بات سن لو، میں کیوں دیر سے آیا ہوں، اگر قابل قبول ہو تو بات مان لینا، پھر مناظرہ کر لیں گے، اور اگر آپ کے نہیں غیر معقول بات ہے میری تو لکھ دینا میں ہار گیا، میں لیٹ ہوا ہوں۔ کہ بتاؤ کیا بات؟ کہ میں جس راستے سے آ رہا تھا میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، راستے میں دریا تھا، اس دریا کا پل نہیں تھا، میں نے دریا عبور کرنا تھا، میں انتظار میں بیٹھ گیا کہ کشتی والا آئے، کشتی لگائے کنارے، مجھے بٹھائے، دوسری طرف لے جائے، میں انتظار میں بیٹھا تھا، کوئی کشتی نہیں آ رہی، پھر اتفاقاً آندھی آ گئی، اتفاقاً آندھی، تیز آندھی، اس آندھی میں اڑتے ہوئے تختے آئے، تختے آپس میں جڑنے لگے، انہیں میخیں لگنے لگی، وہ خود بخود کشتی تیار ہونے لگی، اس پر تھوڑی دیر لگ گئی، پھر چپو تیار ہوئے، وہ کشتی اس دریا میں چلنے لگی، میں اس پہ بیٹھا، یہ اس وجہ سے دیر ہو مخالف نے کہا، دہریے نے کہا یہ کیسی بات ہے بھائی، یہ بھی کوئی طریقہ ہے، ایسی غیر معقول بات ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہوا میں تختے اڑتے آ رہے ہیں جی، ان میں خود بخود میخیں لگ رہی ہیں جی، خود بخود کشتی تیار ہو رہی ہے جی، خود بخود چپو بن رہے ہیں جی، خود بخود کشتی چل رہی ہے جی، ایسا بھی کبھی ہوا۔ علامہ نے کہا ایسا ہوا، اس نے کیا انکار، ادھر سے اصرار ادھر سے انکار، جب اچھی طرح پکا کر لیا نا کہ خود بخود کشتی نہیں بنتی، کہا جج محترم، اے جسٹس صاحب ذرا فیصلہ لکھیے، یہ فیح مقابلہ ہار گئے کیسے؟ کہ جب چھوٹی سی کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بنتی تو اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے بنی؟ بغیر بنانے والے کے کائنات کیسے بنے؟ اللہ ہے، کائنات بنانے والا ہے، پھر اس کا شریک ہی کوئی نہیں، یہ بہت اہم ہے۔ لا الہ، کوئی لائق عبادت نہیں سوائے اللہ کی۔ عبادت کس کی ہوتی ہے بھائی؟ غور کرنا دوستو، توجہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ عبادت صرف یاد کر لو، سینے میں لکھ لو، عبادت صرف، غیر اللہ کی عبادت شرک ہے، غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں ہے، عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ اب شیعو ناز کیا کرو، عبادت اللہ کی ہوتی ہے، غیر اللہ کی تعظیم ہوتی ہے، عبادت نہیں ہوتی۔ یہ اس کا احسان ہے ہم پر کہ ہم تعظیم آل محمد کی کرتے ہیں، عبادت اللہ کی۔ اللہ اکبر، یا ہے، تعظیم آل محمد کی کرتے، عبادت، ہاں عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہوتی۔ ہم ذکر علی کا کرتے ہیں، عبادت اللہ کی ہوتی، ہم ذکر آل محمد کے کرتے ہیں، عبادت اللہ کی ہو رہی ہے۔ عجیب ہے، اللہ نے ہم پر کتنا احسان کی، اس کا کوئی شریک، اسے شرک پسند ہی نہیں، اللہ شرک برداشت ہی نہیں کرتا، اتنا غیور ہے میرا اللہ کہ وہ شرک کو برداشت نہیں۔ ہاں کہتا ہے قرآن میں سب کچھ معاف کر دوں گا، شرک کو معاف نہیں کروں۔ اچھا یہ شرک میں اور توحید میں نا بڑا تھوڑا سا فاصلہ ہے، پتہ ہی نہیں چلتا بندے کو، بندہ مشرک ہو جاتا۔ سید الانبیاء نے نا اپنے ایک بہت بڑے صحابی اسے خطاب کر کے کہا تھا، الشرک فیکم اخفی من دبیب النمل، تیرے اندر شرک چیونٹی کی چال چل رہا ہے۔ پیغمبر کا صحابی ہے، ساتھ بیٹھتا ہے، اس کے اندر بھی فرمائے شرک چل رہا ہے، ابھی شرک ختم بہت مشکل ہوتا ہے۔ دیکھیے میرے معصوم امام نے کس طرح بچایا اپنے ماننے والوں کو شرک سے۔ یہ ہم اپنی زندگی میں ایسا ہزاروں مرتبہ یہ لفظ استعمال کرتے، خدا نہ خواستہ کسی چوک پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، خدا نہ خواستہ، اللہ آپ سب کو محفوظ رکھے، ہمیں بھی محفوظ رکھے، ہر وقت سفر میں روتے
ہوتے ہیں اللہ محفوظ رکھے. کسی جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے شدید، فوراً ایمبولینس کے ذریعے ہسپتال منتقل کیا جائے، وہاں موقع پر اسپیشلسٹ اچھا ماہر ڈاکٹر موجود ہو، وہ ڈاکٹر بچا لے اس کو، ڈاکٹر بچا لے اس کو. یہ ساری زندگی کیا کہتا ہے بھائی؟ اگر اس وقت موقع پہ یہ ڈاکٹر نہ ہوتا نا، میں تو مر گیا تھا. کہتا یا نہیں کہتا؟ اگر یہ موقع پہ ڈاکٹر نہ ہوتا تو میں. ایسے ہی ایک بندہ بارگاہ امام صادق میں بیٹھے اور کہتا ہے لولا فلان بہلکتو، لولا فلان بہلکتو فلولا فلان لہلکتو. اگر فلاں بندہ نہ ہوتا میں تو ہلاک ہو گیا تھا، میں تو مر گیا تھا. اگر فلاں نہ ہوتا، میرے آقا نے کہا ایسا نہ کہو، یہ شرک ہے. تو مولا پھر کیا کہیں؟ فرمایا کہو لولا من اللہ علینا بفلان لہلکتو. اگر اللہ نے اس کے ذریعے سے مجھ پر احسان نہ کیا ہوتا میں ہلاک ہو گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یوں نہ کہو فلاں نہ ہوتا تو میں مر گیا تھا. اس لیے کہ زندگی دینا اللہ کا کام، موت دینا اللہ کا کام، بیماری دینا اللہ کا کام، شفا دینا اللہ کا کام ہے، رزق دینا اللہ کا کام ہے، اولاد دینا اللہ کا کام. کیا کرے؟ ہاں اللہ اکبر. حضرت ایک شخص آئے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت. اب ذرا مشکل بات کہنے لگا ہوں، ذرا طالب علم مسافر سمجھ کے ذرا پسند نہ آئے تو درگزر کر دینا، لیکن سنو صحیح. مولا فرزند رسول، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اختیارات دے دیے ہیں ولادت کے، اولاد کے. اولاد دے دو جس کو چاہو، اولاد دے دو جس کو چاہو، رزق دے دو جس کو چاہو. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں. میرے مولا نے فرمایا جھوٹ بولتے. مولا نے کیا کہا؟ جھوٹ بولتے. پھر کیا کہنا چاہیے؟ کیا ہے؟ میرے آقا نے کہا شیعو، میرے آقا نے کہا ایسا نہیں ہے ہم لوگوں کو اولاد دیتے، ہم لوگوں کو رزق دیتے، ایسے نہیں، ہم دعا کرتے ہیں مگر اللہ اس کو رزق دے دے، اللہ ہماری دعا کو قبول کر لیتا ہے. اللہ یا ہم دعا کرتے ہیں میرا اللہ اسے اولاد دے دے، اللہ ہماری دعا کو قبول کر لیتا ہے. رزق دینا اس کا کام ہے، اولاد دینا اس کا کام ہے، صحت دینا اس کا کام ہے، بیماری دینا اس کا کام ہے. ان کے صدقے میں دعا کرو میرا اللہ آل محمد کے صدقے میں اولاد دے دے، آل محمد کے صدقے میں رزق دے دے، اولاد آل محمد کے صدقے میں یہ مشکل حل کر دے، آل محمد کے صدقے میں یہ مصیبت. یہ ہے دین. اللہ کا کوئی شریک بن ہی نہیں سکتا. توجہ چاہوں گا میں، ممکن نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی شریک، ممکن ہی نہیں، ناممکن بات. یہ بھی حضرت امام رضا علیہ السلام کی. مامون کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ وہ بڑا علم دوست تھا، حالانکہ اتنا علم دوست نہیں تھا، مشہور ہے. دراصل بنی عباس کے لوگ اس سے لڑتے تھے کہ تو نے بنی ہاشم کے بندے کو اپنا جانشین بنا دیا ہے، ولی عہد بنا دیا ہے، یہ حکومت تو چلی جائے گی بنی ہاشم میں، کیوں بنایا ان کو؟ ان کے اس اعتراض کی وجہ سے مختلف علماء کو، مختلف مذاہب کے سربراہ کو بلاتا تھا کہ جو مشکل سے مشکل سوال کو ڈھونڈ کے لے آؤ. کوئی سوال کرو کسی طریقے سے علی ابن موسیٰ رضا کسی سوال کا جواب نہ دے سکے، ولی عہدی سے ہٹانا آسان ہو. اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ علی حیدر کرار کا بیٹا ہے. وہ اس لیے مناظرے کرواتا تھا. ایک مناظرے اکٹھے کی. وہ جو گھر میں نوکر تھا نا میرے مولا کا، وہ گھر میں تیار ہوا کہ میں ذرا جائزہ لے آؤں، دربار کا جائزہ لوں، کیسے کیسے لوگ آ کے بیٹھے. آ کے دیکھا بڑے بڑے علماء، بڑے صاحبان جو بہت دستار. بیچارہ گھبرا کے گیا گھر پہ. تو مولا وہاں پہ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، آپ بھی کوئی کتاب دیکھ لیں، کوئی سوال. میرے مولا نے فرمایا میرے پاس رہ کے بھی میری معرفت نہیں ہے.
عجیب جملہ کہا میرے آقا نے، میں تجھے ابھی بتاؤں، انہوں نے پوچھنا کیا ہے، میں نے بتانا کیا ہے۔ اللہ، میں ابھی بتاؤں، انہوں نے پوچھنا کیا ہے، میں نے بتانا کیا ہے۔ مولا دیکھو نا، وہ ممکن ہے آپ کی بات نہ مانے، تو پھر میرے آقا نے فرمایا اگر میں ان کے سامنے قرآن پڑھوں نا تو وہ انکار کر دیں کہ قرآن کو نہیں مانتے، میں ان کی کتابیں پڑھ پڑھ کے دین کو ثابت کروں گا۔ اللہ ہو۔ پھر وہاں مختلف یہودیوں کا نمائندہ بھی تھا، عیسائیوں کا بھی نمائندہ تھا، ایک زندیق بھی تھا، یہ دہریہ جو اللہ کے وجود کا منکر۔ میں آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں، ذرا قریب آ گئے ہوں، ذرا غور سے سن لینا صبر کے ساتھ، بڑا حوصلے والے لوگ ہیں آپ، اتنی دیر سے سن رہے ہیں۔ ہاں جی، وہ آیا دہریہ سامنے، اللہ کے وجود کا منکر، وہ کہتا ہے علی ابن موسیٰ رضا، آپ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ تمہارا خدا ہر شے پہ قادر ہے عقیدہ؟ ان اللہ علی کل شیء، اللہ ہر شے پہ کا تمہارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ تمہارا اللہ ہر شے پہ، اگر تمہارا اللہ ہر شے پہ قادر ہے تو کیا اپنے جیسا اللہ بنانے پہ بھی قادر ہے؟ یہ ٹیڑھا سوال، دو منہوں والا سوال، ٹیڑھا۔ اگر کہیں نہیں اپنے جیسا نہیں بنا سکتا تو قادر کیسا؟ عقیدہ غلط ہے۔ اور اگر اپنے جیسا بنا سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ جیسا کوئی ہو سکتا؟ شرک ہے، مشکل سوال۔ ہم جیسا مولوی طالب علم ہو تو گھبرا جائے۔ میرے امام مسکرا کے کہتے ہیں ذرا بتا تو صحیح تیرا کاروبار کیا ہے، کیا کرتے ہو آج کل؟ کہنے لگا میں بڑھئی ہوں، فرنیچر بنانے کا بڑا ماہر، میں بڑا استاد ہوں فرنیچر بنانے، میرے مقابل کا کوئی فرنیچر نہیں بنا سکتا۔ میرے آقا نے کہا واہ ماشاءاللہ، یہ میرا عصا لے جا، اس سے ممبر بنا کے لے، عصا لے جا، اس سے ممبر بنا کے لے آ۔ علی ابن موسیٰ رضا کیسی بات، مجھ جیسا ماہر کوئی نہیں ہے، اور اس عصا میں ممبر بننے کی صلاحیت نہیں۔ میرے امام نے کہا تیرے سوال کا جواب تو مل گیا، میرا خالق بنانے میں قادر ہے، کسی اس میں اللہ جیسا بننے کی صلاح۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، جائے کسی میں اللہ بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، کوئی شریک بن نہیں سکتا۔ بس آخری بات عزیزو، امیر المومنین نے بہت بہترین انداز میں سمجھایا، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ یہ نبی کتنے ہیں تقریباً؟ اب پچھلے بول بو تقریباً 1,24,000، ان میں 313 رسول، ٹھیک، ان میں 5 اولل عزم۔ یہ آدم سے لے کے خاتم تک جو 1,24,000 نبی ہیں، یہ کس نے بھیجے؟ اللہ نے بھیجے۔ ان میں سے جو 313 رسول بنے وہ اللہ نے بھیجے، جو 313 رسولوں میں 5 اولل عزم ہیں وہ اللہ نے۔ کیا جملہ ہے میرے آقا کا، سننا، فرمایا یا بنی الحسن، اے میرے لال، اے میرے حسن بیٹا، لو کانا لربک شریکن لا آتت کا رسولہ، یہ جتنے نبی آئے ہیں، یہ جتنے رسول آئے ہیں، یہ سارے اللہ نے بھیجے ہیں۔ اگر اللہ کا کوئی شریک ہوتا تو ایک نبی تو کوئی اس کی طرف سے بھی آیا ہوتا۔ آپ نے آج تک کوئی سنا ہو اللہ کے علاوہ کسی اور اللہ کا کوئی رسول آ گیا ہو، کوئی نبی آ گیا ہو، کوئی کتاب لے کے آیا ہو؟ نہیں آیا۔ اس کا مطلب ہے اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسا ہونا ممکن ہی یہ دین مبین اسلام اور مذہب آل محمد کا پہلا سبق ہے۔ اللہ ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ عبادت میں بھی تنہا، وہ افعال میں بھی تنہا، اللہ اکبر، وہ اس میں عبادت میں بھی اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کے کاموں میں بھی اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کی ذات میں بھی اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ اکبر۔ اب اگر سمجھ آ گئی یہ اتنی بڑی بات، تو یہ جو پیغمبر نے اس مکہ میں
بتوں کی بستی میں توحید کا سبق پڑھایا تھا نا، اور 11 ہجری کو یہ سبق مکمل ہوا تھا، وہ 60 ہجری میں لوگ بھول رہے تھے۔ حسین ابن علی نے پھر اپنی قربانی دے کر، بے مثال قربانی دے کے اپنے نانا کی محنت کو بچا لیا۔ اتنی بڑی قربانی حضرت ابراہیم نے بہت بڑی قربانی دی۔ بڑھاپے میں اللہ بیٹا دے دے، بیٹا 13 سال کی عمر میں آ جائے، حکم اس کے گلے پہ چھری پھیر دے۔ لیکن ظاہر ہے چھری پھیرنے کا جسے حکم دیا جا رہا ہے وہ بھی نبی ہے، جس کے گردن پہ چھری پھرنی ہے وہ بھی نبی ہے۔ کہتے ہیں بیٹا میں نے خواب دیکھا، انی رأیت فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، کیا خیال ہے تمہارا؟ حضرت اسماعیل کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جو حکم ملا ہے نا کر گزریے۔ نبی تھے، جانتے تھے نبی کا خواب خیال نہیں ہوتا، جو حکم ملا ہے کر گزریے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ صابروں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم لے گئے بیٹے کو، رسیوں میں پیر باندھے، ہاتھ باندھے، اپنے آنکھوں پر پٹی باندھی، انہیں لٹا دیا، گردن پہ چھری رکھ دی۔ منظر کشی ہے۔ ہاں وہ کہتے ہیں وہ خطبہ جو سنتے ہو نا عید الضحیٰ کا، اس میں معصوم نے فرمایا ادھر گردن پہ چھری تھی، ادھر فرشتوں کی چیخیں نکل رہی تھی، ہوا میں پرندے پر پھیلا کے چیخ رہے تھے میرا اللہ اتنا مشکل امتحان، بوڑھے باپ سے اتنا مشکل امتحان میرا اللہ، ایک ہی بندہ تیری توحید کا پرچم بلند کرنے والا، اتنا مشکل امتحان۔ اللہ رب العزت نے پھر ندا دی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے، وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس قربانی کو نا ایک اور بڑی قربانی میں بدل دیا۔ ذرا تصور کرو جس کے مقابل میں اسماعیل کی قربانی چھوٹی ہو اور اللہ جسے ذبح عظیم کہہ رہا ہو، اللہ جانے وہ کتنی بڑی قربانی ہو۔ بس میں زیادہ لمبے مصائب پڑھنے کا عادی تو نہیں نا، لیکن جملہ سنیے، خدا غریق رحمت فرمائے علامہ علی نقی رحمت اللہ علیہ کو، وہ فرمایا کرتے تھے جو جہاد کربلا میں حسین ابن علی نے کیا ہے نا، وہ خاندان کی روایت تھی۔ یہ جنگ جناب حمزہ نے بھی کی، یہ جنگ جعفر طیار نے بھی کی، یہ جنگ حیدر کرار نے بھی کی، جو جنگ کربلا میں حسین ابن علی نے کی تھی نا، یہ خاندان کی روایت تھی۔ لیکن جو جہاد شام غریباں زینب نے کیا تھا، وہ خاندان کی روایت نہیں تھی۔ جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا ہو، اسے ننگے سر کبھی اس بازار کبھی درباروں میں پھرایا جائے، بازاروں میں لے جایا جائے اور عجیب انداز میں لے جایا جائے۔ امام زین العابدین فرمایا کرتے تھے، ہائے عجب ہے میرے گلے میں خاردار توق، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، میرے پیروں میں بیڑیاں، اور بازار میں مجھے یوں کھینچا جاتا تھا جیسے میں کوئی افریقہ کا غلام ہوں۔ میں محمد عربی کا بیٹا، میں فاطمۃ الزہرا کا بیٹا، میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا، میں مکہ کا مالک، میں زمزم کا مالک، میں صفا اور مروہ کا مالک۔ ہاں مجھے یوں بازاروں میں کھینچتے تھے جیسے میں کوئی افریقہ کا غلام ہوں۔ کوئی اتنی مشکل منزل تھی، ذرا تصور کرو اتنا مشکل امتحان تھا زین العابدین کا اس کربلا میں، اور کربلا کے بعد کہ پورے 35 سال 10 محرم 61 ہجری سے لے کے 25 محرم 95 ہجری تک 35 سال کسی نے بھی مولا سجاد کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ کتنا مشکل امتحان سے گزرے ہیں، کھانا آتا تو روتے، پانی آتا تو روتے، اور میں طالب علم ہوں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ 35 سال سید الساجدین اپنے بابا کے غم کو نہیں روئے، اپنے بھائی علی اکبر کو یاد کر کے نہیں روئے، علی اصغر کو یاد کر کے نہیں روئے، اپنے چچا غازی کو نہیں روئے۔ 35 سال سجاد کو رلا گئی زینب کی چادر۔ اللہ اکبر، وہاں سے گزری ہے جہاں سے گزرنے کے لائق نہیں تھی۔ بس ایک روایت، اللہ آپ کے آنسوں کو قبول کرے، اللہ رب العزت آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے، اللہ آپ کو لے جائے شام۔ میں وہ جگہ دیکھ آیا ہوں جہاں کئی گھنٹے زینب چپ کر کے کھڑی رہی، کسی نے نہیں کہا علی کی بیٹی تھک گئی ہے بیٹھ جا۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے، عزادارو سننا اور مجھے اجازت دے دو، تھکی ہے جب علی کی بیٹی نا خاک پہ بیٹھ
بیٹھی زینب کبریٰ، جیسے ہی خاک پہ بیٹھی یزید کی زوجہ ہندہ نے پیغام بھیجا، میں قیدیوں کا تماشا دیکھنا چاہتی ہوں، ہائے عزادارو، اسے روکا گیا، دربار میں نہ آنا، دربار کا ماحول اچھا نہیں۔ زینب تیری اپنی قسمت، ہاں ہندہ آنا چاہے، دربار کا ماحول اچھا نہیں، علی کی بیٹی ننگے سر کھڑی ہے۔ جب اس نے اصرار کیا، ایک کرسی منگوائی گئی، ہندہ بیٹھ گئی کرسی پہ، اس نے میری آقا زادی کو دیکھا، ایک سوال کیا، من این انتن یا اسارا، ایک دن بتا تو کس شہر کے رہنے والی؟ ہائے زینب کبریٰ کیسے بتائے؟ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، من مدینہ الرسول، میں مدینہ کی رہنے والی ہوں۔ یہ سننا تھا، نزلت الکرسی، ہندہ کرسی سے گری، زمین پہ آئی، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے، ایک دن مجھے معاف کر دینا، مجھے نہیں پتا تھا تو مدینہ کی رہنے والی ہے۔ اگر میری آقا زادی کو پتا چلا کہ یہ مدینہ کی قیدن کے سامنے کرسی پہ بیٹھی رہی، میں کیا جواب دوں؟ اللہ اکبر، ہاں تو مدینہ کی رہنے والی ہے نا، میرے 4 سوالوں کا جواب دے۔ پہلا سوال بتا، جب مدینہ کی رہنے والی ہے، اتعرفین علی ابن ابی طالب، کیا تو علی کو جانتی ہے؟ اور میری آقا زادی نے کہا، جیسے میں جانتی ہوں ایسے علی کو کوئی نہیں جانتا۔ کیا کہتے ہیں؟ دوسرا سوال، اتعرفین حسین ابن علی، کیا حسین کو بھی جانتی ہے؟ کہ جیسے میں جانتی ہوں ایسے کوئی نہیں جانتا۔ تیسرا سوال، اتعرفین علی ابن الحسین، کیا تو میرے مولا سجاد کو بھی جانتی ہے؟ اب جواب دینے سے پہلے زینب نے ایک قیدی کو دیکھا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، کہ جیسے میں جانتی ہوں ایسے کوئی نہیں جانتا۔ اب کہنے لگی، قیدین، اب تک مردوں کے بارے سوال تھا، اب اپنا کان میرے قریب کر، ذرا آہستہ بتانا، اتعرفین زینب، کیا تو زینب کو بھی جانتی ہے؟ میری آقا زادی نے کہا، ذرا بال ہٹا، مجھے پہچان، میں زینب کبریٰ، میرا اکبر مارا گیا، میرا ابا۔ ماتم حسین، یا حسین۔